عابدین علیہ السلام. پانچویں امام ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. چھٹے امام ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. ساتویں امام ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. آٹھویں امام ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام. نویں امام ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام. اور دسویں امام ہے حضرت امام علی نقی علیہ السلام. بآواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل بیت علیہ السلام کی وہ فضیلت ہے، آپ کی وہ عظمت ہے کہ آپ کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے. کیا لگایا جاتا ہے؟ بخاری شریف میں کم از کم 24 سے 25 جگہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام. تو ایسا نہیں ہے کہ خالی نبیوں کو علیہ السلام لگاتے. علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے آپ پر سلامتی ہو. کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ یعنی ہم سلام بھیج رہے آپ پہ، اللہ کی سلامتی ہو. تو یہ ٹائٹل آپ کے لیے خاص ہے، اس لیے اہل بیت کے ناموں کے ساتھ کیا لگایا جاتا ہے؟ علیہ السلام. جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جیسے اولیاء کے ساتھ ایک ٹائٹل لگایا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ، ایسے اہل بیت کے ناموں کے ساتھ کیا لگایا جاتا ہے؟ علیہ السلام. حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام، جن کے بارے میں ہم نے کل مجلس سنی. امام محمد تقی جواد علیہ السلام، آپ کی عمر جو تھی وہ 25 سال کی تھی جب آپ کو شہید کیا گیا. اب ہم 10ویں امام کا ذکر سن رہے ہیں. امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی عمر 25 سال کی تھی جب آپ کو شہید کیا گیا. اب ہم ان کے بیٹے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا ذکر سن رہے ہیں. آپ کا اصل نام علی ہے، لقب جو ہے وہ نقی ہے. آپ کی جو امی جان ہے ان کا نام ہے سمانہ خاتون، یعنی امام محمد تقی جواد کی وائف، آپ کی بیوی. آپ سے امام علی نقی علیہ السلام پیدا ہوئے 5 رجب المرجب ہجری سن 214. مدینے کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے سریہ، وہاں پہ امام علی نقی علیہ السلام پیدا ہوئے. آپ کا نام کیا ہے؟ علی ہے. آپ کا لقب جو ہے وہ نقی ہے. آپ الگ الگ بادشاہوں کا زمانہ آپ نے دیکھا اور 29 سال آپ نے مدینے میں گزارے. آپ کی زندگی کی کتنے؟ 29 سال. بعد میں متوکل بادشاہ ہوا، عباسی بادشاہ. اس کے بعد میں معتز یا مستنز باللہ یہ جو بادشاہ تھا یہ ہوا. اس نے آپ کو، متوکل نے آپ کو مدینے سے جو ہے وہ سامرہ بلا لیا. ایکچوئل اس کا نام ہے عسکر. کیا نام ہے اس کا؟ آج کے زمانے میں اس کو سامرہ یا سامرہ بھی کہتے ہیں. یہ عراق کا شہر ہے. یہاں پہ آپ کی مزار مبارک ہے. کس کی مزار ہے وہاں پہ؟ حضرت امام علی نقی علیہ السلام. حضرت امام علی نقی علیہ السلام کہاں آئے؟ مدینے سے نکلے اور سامرہ آئے. کہاں آئے؟ سامرہ کے اندر آئے. سامرہ کے اندر آئے اور پھر آپ کی جو ہے وہ زندگی باقی جو کہاں گزری؟ سامرہ کے اندر گزری. الگ الگ بادشاہوں کا جو ہے آپ نے دور خلافت دیکھا. اور جب آپ کو بلایا گیا بادشاہ نے، یہ جو متوکل تھا نا، یہ عباسیوں میں اس کو وہی نسبت حاصل ہے جو امیہ کے اندر یزید کو حاصل تھی. جیسے یزید ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، ایسے ہی یہ جو بادشاہ تھا نا یہ بھی بڑا یاش پسند تھا. متوکل ایک ظالم بادشاہ تھا اور متوکل نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر پابندی لگا دی. یعنی کوئی اہل بیت علیہ السلام کے جو ہے وہ زیارت نہیں کرنے جائے گا. یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جو مزار مبارک ہے یہ بھی شہید کرا دو.
پانی کی نہر کاٹ کے جو ہے وہ قبر کی طرف بہا دی، لیکن پانی جو تھا وہ سائڈ سے بہتا تھا، قبر سے نہیں بہتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی مشہور کرامات وہاں پر ہوئی۔ امام علی نقی علیہ السلام چونکہ بچپن میں ہی آپ کو کیا ہوتا ہے، علم لدنی ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت سے انہیں علم حاصل ہوتا ہے اور نبوت کا فیض سینہ بسینہ چلتا ہے۔ اب امام محمد تقی چونکہ جوان تھے، 25 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، تو امام علی نقی علیہ السلام کی عمر اس وقت بنتی ہے 6 سے 7 سال مدینے میں۔ اب حکومت نے کیا دیکھا کہ اب یہ چھوٹے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، ان کو ایک استاد مقرر کرتے ہیں اور ہم لوگ ان کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے، اور ہم جیسا پڑھائیں گے یہ ویسے سیکھیں گے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک استاد جو ہے وہ مقرر کر دیتے، لوگوں کا جو ہے ملنا جلنا آٹومیٹکلی ان سے کم ہو جائے۔ اب انہوں نے ایک استاد کو مقرر کیا ٹیچر کو کہ یہ پڑھائے گا۔ اب جب ٹیچر ان کو کیا پڑھاتا، یہ ٹیچر کو پڑھاتے تھے، سبحان اللہ۔ کیونکہ ٹیچر جب ان کو ادب سکھاتا، امام علی نقی ادب کے ایسے بات کھول دیتے کہ ٹیچر خود پریشان ہو جاتا کہ یہ علم کیا جانتے ہیں، یہ علم کیا جانتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے تقریباً کتنے 29 سال مدینے میں گزارے۔ جب آپ کو لینے کے لیے فوج آئی مدینے کے اندر، تو امام علی نقی علیہ السلام نے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا گرمی کا موسم تھا، کیا تھا، گرمی کا موسم تھا، کہا آپ کو سامرہ جانا ہے، ایک 300 کے قریب اس نے فوج بھیج دی، سپاہی بھیج دیے کہ جاؤ امام کو لے کے آؤ۔ اب راستے سے گزر رہے تھے، امام کا ایک چاہنے والا تھا، مولا علی کا ماننے والا تھا، ایک میدان آیا، اور میدان میں آنے کے بعد میں ایک سپاہی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے امام نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ لاشیں دفنائی نہ جائیں، مردے دفنائے نہ جائیں، اچھا بتا کیا اس میدان میں بھی مردے دفن ہیں؟ اور اگر نہیں دفن ہے تو کس کے دفن ہوں گے؟ تو سب نے مذاق اڑایا، مذاق اڑا کے آگے چلے، مدینہ آیا۔ جب مدینہ پہنچے ہیں تو امام محمد، یہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے کہا کہ سامرہ چلنا ہے۔ امام نے فرمایا 2-3 دن لگیں گے، تیاری مکمل کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا کیا تیاری کر رہے ہیں؟ امام نے درزی کو بلایا، موسم کون سا ہے؟ گرمی کا موسم ہے، لیکن امام نے کیا کہا کہ کپڑے جو ہے وہ سردی کے سیے جائے، یعنی اور گرم کپڑے کیا کرے، اور گرم کپڑے سیو، اور گرم ٹوپیاں سی جائے، اور ساتھ میں چھتری بھی لو، اور جو بھی برسات کا جو موسم میں جو بھی یوز ہوتا ہے وہ بھی ساتھ لے لو، گرمی کا موسم ہے، سب پریشان۔ یہ امام جو ہے عجیب ہے، ایک گرمی غضب کی پڑ رہی ہے اور یہ کہہ رہے کہ گرمی کے اندر جو ہے وہ سردی کے کپڑے، یعنی اور گرم کپڑے پہنے، ایک تو گرمی کا موسم ہے اس میں اور گرم کپڑے پہنے۔ اب اس کے بعد میں مدینے سے نکلے ہیں، مدینے سے نکلنے کے بعد پھر اسی میدان سے گزرے جہاں سے انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ اب جب اس میدان سے گزرے ہیں نا، موسم تبدیل ہو گیا اور زوردار بارش شروع ہو گئی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، ان کے خود کے جان کے لالے پڑ گئے۔ امام نے جو ہے وہ سردی کا لباس پہن لیا، سردی کی ٹوپی پہن لی، جو بھی آپ کے چاہنے والے تھے انہیں بھی حکم دے دیا، یہاں تک کہ فوج کے جو سردار تھے ان کو بھی اپنی طرف سے دے دیا، لو پہن لو۔ اور ان کی فوج کے 80 سپاہی مر گئے جنہوں نے امام کی بات نہیں مانی، وہ کتنے 80 سپاہی ان کے مر گئے۔ اب امام نے مسکرا کے فرمایا تم نے کہا تھا نا کہ ہمارے بابا نے، علی نے کہا ہے کہ دنیا کے کوئی حصے میں ایسی جگہ نہیں جہاں قبر نہ بنے، یعنی جہاں سے مردہ جو ہے وہ اللہ اس کو اٹھائے گا نہیں۔ اب تم نے تو مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا کہ یہاں کس کی قبر بنے گی، تمہارے 80 مر گئے ان کو دفنا دو یا ان کی قبر بنے گی۔ اب امام کو لے کے وہ کہاں گئے ہیں، سامرہ گئے، اور سامرہ کے اندر جو ہے وہ امام رہتے تھے۔ اب یہ بار بار امام کو لوگ یہ جو ہے پریشان کرتے تھے، تکلیفیں دینے کی کوشش کرتے تھے، تو ان لوگوں نے اس وقت جادوگروں کو بلایا کہ ہم لوگ جادو سے کیا کریں گے، امام کا جو ہے وہ مذاق اڑائیں گے، جادو دکھائیں گے، کرتب دکھائیں گے، اور امام کو بولیں گے دیکھو کہ تم خود جو ہے ان سے مقابلہ کرو۔
اب انہوں نے کیا کیا کہ دسترخوان بچھایا اور کھانا لگا دیا، امام کو دعوت پہ بلایا۔ دعوت پہ بلانے کے بعد میں ایک جادوگر جو جادو میں سب سے زیادہ ماہر تھا وہ ہندوستان کا تھا، اب اس کو بھی بلایا گیا، جادو میں بڑا ماہر تھا، بڑی مہارت رکھتا تھا۔ امام کھانے کے لیے بیٹھے، سب بیٹھے، جیسے امام نے ہاتھ آگے بڑھایا روٹی لینے کے لیے، اس نے جادو سے روٹی ہٹا دی، روٹی جو ہے وہ امام سے دور ہو گئی۔ امام نے کہا جو بھی ہے باز رہے۔ پھر امام نے روٹی لینے کے لیے آگے بڑھایا، اس نے کیا کیا، پھر وہی جادو سے روٹی کو آگے کر دیا۔ اب روٹی جو امام سے دور چلی گئی، اب دربار میں سب ہنس رہے، کیا کر رہے، امام کا مذاق اڑا رہے۔ پھر تیسری مرتبہ یہی ہوا، امام نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے جادو سے پھر دور کر دی۔ اب کی بار امام کو جلال آ گیا۔ اب امام نے کیا کیا، اس کے دربار میں ایک فوٹو لگی ہوئی تھی، قالین تھا جس پہ شیر کی تصویر تھی۔ کیا تھی؟ شیر کی تصویر تھی۔ امام نے فرمایا تو دیکھ نہیں رہا تیرے امام کی بے عزتی کی جا رہی، تو ویسے ہی کھڑا ہے۔ جیسے ہی امام کی یہ جملے نکلنے تھے، وہ شیر کی فوٹو حقیقت میں شیر بن گئی۔ سبحان اللہ، وہ شیر باہر آیا، اور آنے کے بعد نہ اس نے ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اور سیدھے اس جادوگر کو پکڑا، اور جادوگر کو پکڑنے کے بعد میں ایسا نگلا کہ اس کی ایک خون کی بوند بھی نیچے نہیں گری، ایسے وہ اس جادوگر کو نگل گیا۔ اب نگلنے کے بعد امام کے قدموں میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کے کہنے لگا امام اگر اجازت ہو تو یہ متوکل کو بھی نگلوں۔ اب متوکل ڈر گیا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہ میرا جادوگر تھا جو بڑا فن میں ماہر تھا، ساحر تھا، شیر سے کہے کہ اس کو اگل دے۔ کیا کرے؟ اس کو اگل دے۔ امام نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ایک عصا تھا، انہوں نے جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا، انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ نے عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا، اس اژدہے نے ان تمام سانپوں کو، رسیوں کو نگل گیا۔ اب نگلنے کے بعد میں موسیٰ نے عصا کو اٹھایا تو وہ جیسے کہ ویسا عصا بن گیا۔ اب موسیٰ کے عصے نے ان سانپ کو واپس انگلا نہیں تھا، تو میرا شیر بھی واپس نہیں انگلے گا۔ اگر انہوں نے اس کو واپس انگل دیا ہوتا، کس نے؟ موسیٰ کے عصے نے، تو بے شک کیا ہوتا، میرا شیر بھی اس کو واپس انگل دیتا۔ اب وہ شیر واپس جو ہے وہ چھلانگ لگائی اور وہ قالین کے اندر چلا گیا، اور جیسی کہ ویسی تصویر بن گیا۔ اب امام جو تھے نا، امام جو ہوتے وہ ہر ایک کی زبان جانتے، بے شک بے شک، ہر ایک کی زبان جانتے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور وہ ہندی میں بات کرنے لگا، تو امام نے اس سے ہندی میں بات کی، لیکن اس کو عربی نہیں آتی تھی، اس کو عربی نہیں آتی تھی۔ امام نے کہا کہ تو فکر مت کر۔ امام نے کنکر اٹھایا، اپنی زبان پہ رکھا، واپس اس سے کہا کہ اس کنکر کو چوس لے۔ اس نے وہ جو ہے وہ کنکر کو چوسا، چوسنے کے بعد میں اس کو 73 زبانیں بولنے آنے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی؟ وہ تو ایک زبان کی بات کر رہا تھا، امام نے اس کو 73 زبانیں سکھا دی۔ امام علی نقی علیہ السلام جو تھے، آپ کدھر چلے گئے؟ پھر سامرا کے اندر چلے گئے، اور متوکل نے اب جو تھی وہ کربلا کے اندر جو ہے وہ پہرے بٹھا دیے کہ کوئی جائے گا نہیں، جو جائے گا میں اس کو قتل کر دوں گا، دھمکی دے دی۔ لیکن اس زمانے کے جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے اور آپ کے ماننے والے تھے، تو کیا ہوا، آپ کے چاہنے والے اور ماننے والوں نے بھی کیا کہا، ہم جان کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ جو ہے کربلا میں جانے لگے زیارت کے لیے۔ اب اس نے کیا کیا، بادشاہ نے، امام علیہ السلام اس کے دل میں تو بغض تھا ہی، اس کا جو بیٹا تخت نشین ہوا یا متوکل ہے، اس کو لوگوں نے خبر دی کہ امام کے پاس میں دولت بھی کافی آ گئی ہے، کافی اصلاح آ گیا ہے، آپ کے پاس میں مطلب ہتھیار بھی بہت ہے گھر کے اندر۔ تو اس نے کیا کہا سپاہیوں سے کہ جاؤ اور آدھی رات کے وقت جو ہے وہ گھروں میں گھس جاؤ امام کے، اور جو ملے پھر ضبط کرنا، اگر واقعی ہتھیار وغیرہ ہاتھ میں آ جائیں گے تو ہمارے لیے تو بہت اچھا بہانہ ہے۔
پھر ہم امام کو کیا کریں گے؟ قید کریں گے۔ اب انہوں نے سپاہیوں کو بھیجا، جو فوج کا سردار اندر گیا۔ اندر جانے کے بعد میں اس نے دیکھا کہ اندھیرا ہے، اب جاؤ کہاں سے؟ اندر سے آواز آئی، ٹھہر جا، تیرے لیے دیا بھجوا رہا ہوں۔ دیا بھجوایا گیا۔ اب جب وہ آیا تو دیکھا کہ امام تو جا نماز پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے۔ اب قرآن کی تلاوت کر رہے، امام نے کہا کہ تمہارے لیے گھر کھلا ہے، جو چاہنا دیکھنا ہے دیکھ لو۔ ہر جگہ دیکھ لیا، کچھ ملا نہیں۔ ایک 2000 کے قریب اشرفیہ ملی، اس پہ بھی مہر تھی، اور یہ مہر بادشاہ کی ماں کی تھی۔ اس کے علاوہ امام نے کہا اب سب دیکھ لیا، کچھ ملا؟ کہا نہیں ملا۔ کہا جانماز بھی حاضر ہے۔ جانماز اٹھائی تو ایک تلوار ملی جو کہ امام کی تھی۔ اس زمانے میں لوگ اپنے ساتھ میں تلواریں رکھتے تھے، اس کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں تھے۔ اب اس نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ یہ تو تمہاری ماں کی ہے۔ ماں سے پوچھا گیا، ماں نے کہا جو تجھے پھوڑا نکلا تھا، یعنی بادشاہ کو ایک بیماری ہو گئی تھی، وہ اچھا نہیں ہوتا تھا، بہت حکیموں کو بھی بلایا گیا، ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ماں نے منت مانگی تھی کہ اگر میرا بیٹا اچھا ہو جائے تو امام علی نقی کی خدمت میں نذرانہ پیش کروں گی۔ اور امام علی نقی نے ایک دوا دی تھی جو پھوڑے پہ رکھی گئی تو اس سے پورا زخم کا پانی بہہ نکلا اور وہ زخم ٹھیک ہوا۔ تو اس نے تو احسان رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا ان کی خاندانی روایت تھی کہ یہ کیا کرتے تھے؟ امام علیہ السلام کو ہر دم بے عزت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور لگے رہتے تھے کہ کسی نہ کسی بہانے سے ہم امام کو جو ہے وہ ذلیل کریں۔ ان کے زمانے میں ایک فتنہ اور اٹھا، ایک عورت آئی، اور وہ عورت نے آ کے کہا کہ میرا نام زینب ہے۔ کیا ہے؟ میرا نام زینب ہے، میں زینب ہوں۔ زینب کون سی؟ علی کی بیٹی۔ تو لوگوں نے کہا کہ تو جھوٹی ہے، جناب زینب کو پیدا ہوئے اور وفات ہوئے ایک عرصہ، ایک زمانہ گزر گیا ہے، اور تو کہہ رہی ہے کہ زینب ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے رسول اللہ نے دعا دی ہے، میں ہر 50 سال میں جوان ہو جاتی ہوں۔ کیا ہوتی ہوں؟ بادشاہ نے کیا کیا؟ کہا کہ اس کی دلیل کو کیسے کاٹے؟ کہا ایک کام کرو، امام سے ہی پوچھو۔ امام سے پوچھا گیا، امام نے کہا کہ یہ تو جھوٹی ہے، کیا کوئی ایسی دلیل پیش کرے کہ ہم اس کو جھوٹا ثابت کر سکے؟ امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت میں جو ہے نا، وہ جنگل کے جو جنگلی جانور ہوتے ہیں نا، ان پہ ہمارا گوشت حرام ہے، یعنی وہ درندے بھی ہماری عزت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ارے وہ درندے تو دور کی بات ہے، اہل بیت مطلب امام ہونا دور کی بات ہے، اگر وہ ہمارے گھر سے بھی تعلق رکھتی ہوگی تب بھی درندے اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ ایک کام کر، ان کو درندوں میں ڈال دے۔ اس کو کیا کر؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ڈالنے کی بجائے کیا کہنے لگے کہ امام آپ پہ کیوں نہ ٹرائی کرے؟ آپ تو امام ہے نا، امام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر یہ واقعی سچ ہے تو ہم آپ کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ تو مطلب ان کو تو ایسا ان کے تھا، کیونکہ انہوں نے تو شیر پالے ہوئے تھے، اور ایک پنجرے کے اندر تقریباً 6 شیر انہوں نے چھوڑے ہوئے تھے، اور وہ چاہتے تھے یار یہ تو شیر ہے، درندے ہے، اور یہ جیسے ہی اندر جائیں گے تو یہ شیر ان پہ جھپٹیں گے، ان کو قتل کریں گے، کھا لیں گے۔ اب اس نے کیا کیا؟ کہا کہ تم پہ ٹرائی کر کے دیکھتے، وہ تو امام تھے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تیرے پنجرا کھول لے۔ اس نے پنجرا کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا گیا تو جانور نے پہلے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ امام اندر گئے، دروازہ بند کر دیا گیا۔ امام جیسے ہی اندر گئے، وہ جتنے 6 شیر تھے وہ امام کے قریب آئے۔ قریب آنے کے بعد آپ کے ارد گرد گھومنے لگے، گھومنے کے بعد میں آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے، قدموں میں بیٹھنے کے بعد میں امام کے آستین کو چومنے لگے۔ اب اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ اب ان کا تو میں تو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، خود ذلیل ہو جاتا ہوں۔ امام پھر باہر آئے۔ اب جس نے زینب ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس نے توبہ کی، کہا کہ وہ میں واقعی کوئی زینب نہیں ہوں، مجھے درندوں میں مت ڈالو۔ لیکن بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نہیں، اس کو جو ہے وہ ڈالا گیا اور جانوروں نے کیا کیا؟ اس کو پھاڑ کھایا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام جہاں آج آپ کی مزار مبارک ہے، اسی گھر، وہ پہلے گھر تھا، آج جہاں آپ کا روزہ ہے وہاں امام کا گھر تھا، گھر میں ایک قبر کھودی ہوئی تھی، اور امام اس قبر میں عبادت کیا کرتے تھے۔
فوج آتی تو کہتے ہم دن میں قبر کے پاس جانے سے ڈرتے، یہ امام رات میں قبروں میں عبادت کرتے. کیا کرتے ہیں؟ رات میں قبروں کے اندر عبادت کرتے ہیں. تو امام علیہ السلام جو تھے وہ لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دیتے تھے، ان کی ترغیب کرتے تھے، انہیں نیک عمل کی طرف بلاتے تھے، صحیح دین ان تک پہنچاتے تھے اور لوگوں کی اصلاح کی فکر میں رہتے تھے. سخاوت تو بہت زیادہ تھی آپ میں. ایک شخص آپ کے پاس آیا، جب وہ سامرا کے اندر آیا تو لوگوں نے کہا کہ امام یہاں نہیں، کسی اور جگہ چلے گئے. وہ شخص ان کے پاس پہنچا اس جگہ پہ، کہنے لگا کہ میں مولا علی شیر خدا کا چاہنے والا ہوں اور اہل بیت سے بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن قرض دار ہوں. قرضہ اتنا ہے کہ اتار نہیں سکتا، اور یہ قرضہ آپ کے سوا میرے سر سے کوئی اتار بھی نہیں سکتا. امام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. امام نے خط لکھا، خط لکھ کے اس کو دیا اور دے کے کہنے لگے کہ دیکھ، میں جو کہوں گا تجھے اس پہ عمل کرنا پڑے گا، تجھے ویسا ہی کرنا پڑے گا، انکار نہیں کرنا. اس نے کہا مولا جیسے آپ بولیں گے ویسا ہی کروں گا. کہا کہ جب میں سامرا واپس چلا جاؤں گا اور جب لوگ میرے پاس بیٹھے ہوں گے تو تو کیا کرنا، ایسا وہ یہ خط لے کے آنا اور کہنا کہ میں نے قرض لیا ہے تجھ سے. کیا کیا؟ میں نے تجھ سے قرض لیا ہے اور قرضہ تو جو ہے وہ مانگنا. اب امام جو ہے وہ سامرا کے اندر آئے، آنے کے بعد میں بیٹھے تو یہ قرضدار بھی حاضر ہوا، حالانکہ قرضدار نہیں تھا، یہ خود قرضدار تھا. آیا امام نے جیسا بتایا تھا سوال کیا. اب لوگوں نے دیکھا تو یہ خبر بادشاہ کو پہنچا دی. بادشاہ نے کیا کیا، لوگوں میں عزت دکھانے کے لیے امام کو جو ہے وہ 2000 کے قریب درہم یا اس سے زیادہ کی اشرفیہ بھیج دی. امام نے اٹھا کے اس غریب کو دے دیا جو امام کا چاہنے والا تھا. کہا پوری کی پوری تو رکھ لے. کہا تیرا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، اور اس نے کہا مولا قرضہ ادا ہونے کے بعد بھی کافی دولت بچے گی، یہ اتنے آئے. امام نے فرمایا جو بچے گا وہ بھی تیرے گھر والوں پہ خرچہ کرنا، تیرا قرضہ بھی ادا کر دینا اور جو بچے گا وہ بھی کیا کرنا، ادا کر دے، وہ بھی تو تیرے گھر والوں پہ خرچ کرنا. رات دن امام جو ہے وہ عبادتوں کے اندر رہتے، اور عبادت میں رہنے کے بعد میں دن میں امام کا خاصہ تھا کہ وہ روزے سے بھی رہتے، کیونکہ اہل بیت رسول وہ ہے جو ہزار ہزار رکعت کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. دن میں رات میں کسی کے بیمار ہو عیادت کرتے اور لوگوں کی جو ہے وہ تیمارداری کرتے. امام علیہ السلام، یہ 3 امام جو گزرے ہیں، کون سے؟ امام محمد تقی، امام علی نقی اور امام حسن عسکری. یہ امام بھی 28 سال جو کل ہم مجلس میں پڑھیں گے. یہ تینوں اماموں کی جو شہادت ہوئی ہے، ان کی تینوں کی عمریں بھی ملا ہے تو 55 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، 55 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. یہ ظلم ہے اماموں پر، لیکن اللہ رب العزت نے جو ان کو مقام عطا کیا ہے، تمام دنیا کے امام مل کے بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے. بے شک بے شک بے شک. امام محمد تقی جواد جن کی مجلس ہم نے کل میں پڑھی، پھر امام علی نقی علیہ السلام جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو اب متوکل تو مر گیا. متوکل مرنے کے بعد میں اس کا بیٹا مستنصر بادشاہ ہوا، پھر معترض باللہ ہوا. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، امام علیہ السلام پہ سختیاں کرتے تھے، جیسے ان کی خاندانی روش تھی، تکلیفیں دیتے تھے. اس کے بعد میں یہ لوگ اماموں کو زہر اس لیے دیتے کہ لوگ سب سے زیادہ ان سے پیار کرتے تھے. لوگوں کو اب یہ بادشاہ ہے، کچھ مانگنا ہوتا تو کہاں جائے، بادشاہ کے پاس. کوئی مسئلہ ہو تو کہاں جانا چاہیے، بادشاہ کے پاس میں. اور سب سے زیادہ کس کی عزت ہو، بادشاہ کے پاس. دولت مانگنی ہو کس کے پاس، لوگ ان کو پوچھتے بھی نہیں تھے. بادشاہ یہ تھے، یہ دلوں کے امام تھے. کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو امام کے پاس میں، کوئی پریشانی ہوتی امام کے پاس میں، کوئی دینی مسائل پیش آتے امام کے پاس میں، کوئی کرامتوں کا ظہور ہوتا تو امام سے. تو لوگ انہیں چاہتے تھے، تو انہیں ڈر رہتا تھا، ان بادشاہوں کو ڈر رہتا تھا. اور یہ بادشاہ وہ تھے جو دنیا پرست تھے، عیاش تھے، اور یہ انہیں کھٹکا رہتا تھا کہ لوگ یہ تو عیاشی میں زندگی گزارتے تھے.
اور امام جو تھے وہ دیندار تھے، تو انہیں ڈر کیا رہتا تھا؟ لوگ ان کو خلیفہ بنا دیں گے، ان کو بادشاہ بنا دیں گے۔ اور یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی جو ہے وہ بغض رکھتے تھے اور ان کی توہین کرتے تھے، انہیں برا بھلا کہتے تھے۔ تو اہل بیت میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، لڑتے تھے، شہید ہو جاتے تھے۔ میں اس سے پہلے بھی کہا کہ کئی سادات کو ان لوگوں نے قتل کیا، کئی سادات کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ تو اس لیے یہ کیا کرتے تھے؟ اماموں کو شہید کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے ہر امام کو کیا کیا؟ شہید کیا، سوائے امام حسین کی۔ امام حسین جو ہے وہ تلوار سے شہید ہوئے، امام حسین میدان کربلا میں تلوار سے شہید ہوئے۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی ائمہ ہے، اہل بیت ہے، وہ زہر سے شہید ہوئے۔ اب آپ بولیں گے مولا علی پہلے امام ہے اور آپ کے سر پہ تلوار ماری گئی، آپ بھی تلوار سے شہید ہوئے؟ نہیں، وہ تلوار بھی زہر میں بھری ہوئی تھی، اس نے تلوار کو 40 دن زہر میں بھگویا ہوا تھا۔ تو امام علی نقی علیہ السلام کو بھی کیا کیا؟ زہر دیا گیا۔ اور پھر امام علی نقی علیہ السلام کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد میں آپ کو سامرا کے اندر جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ اب آپ کے بعد جو امام ہوئے ہیں وہ 12ویں امام کے ابا ہے، حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اب آپ کو عسکری کیوں کہتے ہیں؟ ان کے پیچھے کا کیا ہے؟ کیونکہ اب صرف 2 اماموں کی مجلسیں بچی ہیں، یعنی 2 بڑی مجلسیں بچی ہے، ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کی اور ایک 12ویں امام امام محمد مہدی علیہ السلام کی۔ تو یہ دونوں کی مجلسیں جو ہے وہ کل کی اور پرسوں کی بڑی ہوگی، کیونکہ اگر کوئی وقت پہ نہیں آئے گا تو اس کے پہلے کا حصہ چھوٹ جائے گا، کیونکہ وہ واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کے ظہور سے پہلے کیا کیا ہونے والا۔ تو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور آپ کو کہاں پہ؟ سامرا کے اندر دفنایا گیا، جہاں آج آپ کی مزار مبارک ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام پر ہوں گی۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔